بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. سورہ النساء قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں سے تیسری اہم ترین صورت ہے. یہ صورت مدنی صورتوں میں سے ہے. اس کے کل 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں. اس صورت کی پہلی آیت میں ہی لفظ نساء آیا ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا. نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، خواتین، اور یہ امرأتن کی جمع ہے. خواتین، عورتیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے کچھ خصوصی احکامات بیان فرمائے ہیں. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا. اور یہ عجیب بات ہے، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سورہ نساء تو موجود ہے، یعنی وہ سورت جس میں خواتین کے نام کو نمایاں کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں نساء یعنی عورتوں کا ذکر ہے. لیکن قرآن کریم کی 114 صورتوں میں آپ کو ایک صورت بھی ایسی نہیں ملے گی جس کا نام سورۃ الرجال ہے. سورۃ الرجال اس نام سے آپ کو کوئی صورت نہیں، یعنی وہ صورت جس میں مردوں کا نہیں. کوئی ایک صورت بھی 114 صورتوں میں سے آپ کو ایسی نہیں. لیکن یہ صورت بالکل واضح ہے کہ ایک ایسی صورت جس میں خواتین کا خصوصی طور پر ذکر کیا. دراصل اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے اور ان کے لیے جس انداز میں آواز اٹھائی ہے، اس صورت کا عنوان ہی بتا دیتا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق کا تحفظ کس انداز میں کرتا ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ کو پورے قرآن میں سورۃ الرجال، مردوں والی صورت، کوئی آپ کو اس عنوان سے کوئی صورت نہیں ملتی. اسلام نے عورتوں کے جن حقوق کا تحفظ کیا ہے، اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کو اس کے وہ حقوق دے دیے جائیں تو اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی انجمن قائم کرنے کی، پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کی اور اس بل کے اوپر بحث مباحثہ کرنے کی اور قراردادیں لانے کی، انجمنیں قائم کرنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. یہ ساری ریہرسل اس وقت ہوتی ہے جب شریعت کے احکامات کو پس پش ڈال کر اس کی دی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں قانون پاس ہوتا ہے، اس کے اوپر لے دے ہوتی ہے، قانون واپس ہو جاتا ہے. مرکزی حکومت میں اس نوعیت کے بل لائے جاتے ہیں، قوانین پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ریہرسل بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں. آپ صرف عورت کو اس کے وہ حقوق دے دیجیے جو شریعت نے عورت کو دی ہے. آپ کو کہیں سے بھی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جاتے نہیں، اور جن چیزوں کا تقاضا اور مطالبہ کیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ بات کا برا نہ منائیے گا، وہ حقوق نہیں ہے. ڈاکہ ڈالنا اور چیز ہوتا ہے،
اور کسی حقدار کا اپنے حق کو وصول کرنا اور چیز. ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں عورت کے جن حقوق کو آج حقوق سمجھا جاتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں، تھوڑا سا غور کریں، تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جو کسی کے حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. اگر آپ کے کچھ حقوق ہیں تو آپ کے حقوق دوسرے لوگوں کے لیے فرائض ہیں. مثلا عورت کے یعنی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں، ماں کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، بیٹی کے جو حقوق ہیں وہ باپ کے فرائض ہیں، بہن کے جو حقوق ہیں وہ بھائی کے فرائض ہیں. کسی کا حق کسی کا فرض ہوتا ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی مزید یعنی گنجائش پیدا کر دیں اور اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا دیں. جس طرح آپ کے کچھ حقوق ہیں اور وہ دوسروں کے فرائض ہیں، اسی طرح دوسروں کے بھی کچھ حقوق ہوں گے اور وہ آپ کے فرائض ہوں گے. مثلا شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ بیوی کے فرائض ہوں گے. باپ کے بھی کچھ حقوق ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ اولاد کے فرائض ہوں گے. بھائی کے بھی کچھ حقوق ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ بہن کے فرائض ہیں. یعنی اگر آپ ان حقوق اور فرائض میں موازنہ کریں تو آپ کو یہ رائے قائم کرنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ جس کا کوئی حق ہے وہ دوسرے کا فرض بھی ہے. شریعت ان دونوں چیزوں کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلتی ہے. شریعت عورت کو اس کا حق بھی دلواتی ہے اور شریعت اسے اس کے فرائض بھی یاد دلواتی ہے. ایسا نہیں ہے، افراط اور تفریط شریعت میں نہیں ہے کہ آپ کسی کے حقوق کی بات کریں اور جو اس کے فرائض ہیں ان سے آنکھیں بند کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے ذمے جو فرائض ہیں صرف انہی کے اوپر زور دیا جائے اور اس کے حقوق کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے. شریعت اعتدال کرنا. زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اور اسلام نے عورت کو زندگی گزارنے کا کس طرح سے حق دیا، اس کے متعلق چند باتیں آگے آئیں گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. جیسے روپیہ پیسہ تقسیم ہوتا ہے، اس طرح سے عورت وراثت میں تقسیم ہوتی. زمانہ جاہلیت میں پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کرنے کا بھی رواج تھا. زمانہ جاہلیت میں عورت کے عدت گزارنے کے حوالے سے ایسی تکلیف دہ رسومات رائج تھی جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر عورت اللہ کی طرف سے خاص عذر کی حالت میں ہو تو زمانہ جاہلیت میں عورت کو کس طرح اچھوت سمجھا جاتا تھا یہ ڈھکی چھپی بات نہیں. اگر عورت کے یہاں بچی کی ولادت ہو جاتی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اس کا کچھ نمونہ ہمیں آج بھی نظر آتا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی ملا لیا جائے کہ عورت کو اپنے گھر کے معاملات میں اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ دینے کی بھی اجازت نہیں. شوہر اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو عورت
عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ کوئی مشورہ ہی دے سکے، فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ عورت کو اس چیز کی اجازت بھی نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو کوئی مشورہ ہی دے سکے، اور عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ کسی بات پر تکرار کرنا ناقابل معافی جرم، ناقابل معافی، اور لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بول لے یا اس کے ساتھ کسی بات پر تکرار کر لے یا پلٹ کر اسے کسی بات کا جواب دے دے، جواب دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جواب دینے سے کیا مطلب؟ یہ چیزیں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور خاص طور پر وہ عورتیں جو کسی کی ملکیت میں ہوتی تھیں، جنہیں کسی نے خریدا ہوتا یا جنہیں بطور باندی کے ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہوگا، یا جس عورت کو کسی آدمی نے اغوا کر لیا، اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اس کی زندگی انسانوں والی نہیں، جانوروں سے بھی بند، جانوروں سے بھی بند۔ اس کو تو انسان سمجھنے کے لیے کوئی روادار نہیں۔ شریعت نے سب سے پہلے عورت کو زندگی کہا، اسے زندہ رہنے کا، اسے جینے کا حق دیا۔ عورت کو تو جینے ہی نہیں دیا جاتا تھا، مٹی میں ملا دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ سب سے پہلے تو شریعت نے عورت کو زندہ رہنے کا، پھر وہ عورت جسے وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اس تقسیم کو ظالمانہ قرار دے کر اس کو نہایت درجے کی بےہودگی قرار دیا، اور فرمایا آج کے بعد تمہارے لیے ایسا کرنا حلال نہیں ہے۔ شریعت نے عورت کو مال وراثت سے نکال کر کہ یہ وراثت میں تقسیم ہو، شریعت نے وراثت میں عورت کو حصے دار بنایا۔ اب عورت کا حصہ متعین ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی صورت کے دوسرے رکوع میں آئے گا۔ عورت کا حصہ متعین کیا شریعت، اگر ماں ہے تو کتنا، بیوی ہے تو کتنا حصہ، بہن ہے تو کتنا حصہ، بیٹی ہے تو کتنا حصہ۔ عورت کے یہی چار روپ ہوتے ہیں، یا وہ بیوی ہے، یا وہ ماں ہے، یا وہ بیٹی ہے، یا وہ بہن۔ چاروں صورتوں میں شریعت نے عورت کا حصہ وراثت میں متعین کیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آگے بھی اس موضوع پر میں دوبارہ ذکر کروں گا، معذرت کے ساتھ آج کے معاشرے میں بھی باوجود اس کے کہ لوگوں کے شعور میں پختگی آئی ہے، سوچنے سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے باوجود بہت سارے لوگ عورتوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتے۔ اچھے بھلے دیندار، پرہیزگار، نیک، متقی لوگ جب تقسیم وراثت کا موقع آتا ہے تو اس میں ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارتے، صرف ڈنڈی نہیں مارتے، ڈنڈا مارتے، عورت کو اس کا حق دیتے ہی۔ بہن کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، نہیں دیتے۔ آگے سے ایسی بےہودہ بات کہتے ہیں جس کے اوپر مجھے تو ہمیشہ شدید غصہ، اور میرے سامنے اگر کوئی بات کہے گا تو وہ پھر وہ یعنی اچھے ماحول کے ساتھ میرے سامنے سے واپس نہیں جاتا۔ یعنی ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ عورت کو وراثت میں حصہ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کو جہیز نہیں دیا تھا، جس وقت اس کی شادی کی تھی 8 10 15 20 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ کیے تھے، جہیز نہیں دیا تھا، اس کو زیور نہیں دیا تھا، اس کے اوپر خرچہ نہیں کیا تھا۔ ایسی لا یعنی اور بےہودہ بکواس ہے جس کا عقل کے بازار میں 2 ٹکے کا مول بھی نہیں، بالکل بیکار بات ہے۔ میں اس کو یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ نے لڑکی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت
جو کچھ جہیز دیا یہ فرض کر لیا کہ وہ وراثت میں اس کا حصہ ہے، تو سب سے پہلی بات نمبر ایک سب سے پہلی بات، جس وقت اس کو وہ جہیز دے رہے ہوتے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا وراثت کا حصہ ہے، یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ تیرا جہیز ہے؟ اس کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ تیرا وراثت کا حصہ ہے؟ یہ جو تجھے میرے مال کی وراثت ملتی ہے یہ تیرا حصہ میں تجھ کو اپنی زندگی میں دے دیا، بتائیں کیوں، بتاتے کیوں نہیں اس کو، کلیئر کیوں نہیں کرتے اس کو؟ نمبر 1 نمبر 2، یہ کیسی بےہودہ بات ہے کہ صاحب جو تجھے جہیز دیا تھا وہ کافی نہیں ہے، ابھی بھی تجھے وراثت میں حصہ چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جتنا خرچہ لڑکی کی شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے اپنے لڑکے بیٹے کی شادی کے موقع پر، اس سے 2 گنا 3 گنا خرچہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب لڑکے کی پیدائش کا موقع آتا ہے 2 گنا 3 گنا خرچہ کر دیتے ہیں، اور خرچہ کرنے کے بعد جب تقسیم وراثت کا موقع آتا ہے تب لڑکے سے کیوں نہیں کہتے تجھے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا؟ تیری شادی کے موقع پر ہم نے 20 لاکھ روپے خرچ کیا، 25 لاکھ خرچ کیے تھے، یعنی 50 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، 1 کروڑ روپے خرچ کیے، تب کیوں نہیں کہتے؟ یہ دوہرا معیار اور یہ دوگلا پن، یہ دوگلی پالیسی شریعت کی نگاہ میں اس کی 2 کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بالکل بکواس بیکار بات ہے کہ صاحب تجھے جہیز نہیں دیا تھا، جتنا جہیز لڑکی کو دیا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ لڑکے کی شادی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ لڑکے کی جو آنے والی بیوی ہوتی ہے، جو آپ کی بہو ہے، اس کو زیور نہیں کراتے، اس کے لیے خرچہ نہیں کرتے، اس کی شادی کے اوپر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک صاحب نے مجھے بتایا صاحب جناب شادی کے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے، لڑکے کی شادی کے اوپر کتنے پیسے؟ 80 لاکھ روپے۔ ایک صاحب کے مجھے متعلق مجھے بتایا 1.5 کروڑ روپے شادی کے اوپر۔ کوئی اللہ کے بندو تم نے جا کے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ چلو تمہیں اللہ نے دیا، خرچ کرو، ہمیں اس سے کیا، کرو خرچ، دل کھول کے خرچ کرو، لیکن جب تقسیم وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت اس کو مسئلہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ لڑکی کو وراثت میں اس کا حصہ دیتے اور اس وقت میں یہ کہتے کہ صاحب جہیز دے دیا تھا، جہیز دے دیا تھا، تجھے زیور دے دیا تھا، تیری شادی کے اوپر اتنا خرچہ کر دیا تھا۔ تو جب خرچے کی باری آئی لڑکے کا خرچہ کیوں نہیں حساب میں شمار کرتے؟ اس کی وراثت میں سے بھی اس کا حصہ کاٹو۔ یہ دوہرا معیار، یہ دوگلی پالیسی، اس کا عقل اور شعور نہ تو عقل کے میدان میں اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ شریعت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے۔ شریعت عدل، انصاف اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی طرح یہاں پر میں ایک بات اور بھی کروں، شاید پہلے کسی موقع پر ذکر کی ہو، یہ بات میں نے بارہا بعض دیندار گھرانوں میں بھی دیکھی ہے، اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی، لڑکا اور لڑکی کے درمیان ناانصافی، لڑکے کو ڈبل دینا اور لڑکی کو سنگل بھی نہ دینا، نہ اولاد کے درمیان ناانصافی۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب اولاد نہ فرما، اولاد نہ فرما، اولاد نہ فرما۔ معذرت کے ساتھ موضوع طلب ہو گیا، میں یہ باتیں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اولاد نہ فرما، اولاد بڑی نہ فرما، اولاد بڑی نہ فرما۔ میں کہتا ہوں سر آپ کو تسلیم کر لیے بات، مان لیے بات، اولاد نہ فرما۔ کبھی اس پہلو پر ماں باپ نے، والدین نے کبھی غور کیا کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ میرے پاس نوجوان لڑکے، بچے بچی، میں جس کالج میں سبق پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی مجھے آئے دن یہ شکایت ہے، یہاں پر بھی میں بیٹھا ہوں آئے دن اس نوعیت کے یعنی معاملات میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ بچے اور بچیاں اس حوالے سے روتے ہیں آ کے کہ صاحب
ماں باپ نے اولاد کے درمیان، اولاد اور اولاد کے درمیان بھی تفریق پیدا کی ہے، درجہ بندی قائم کی گئی۔ لوگ بچے آ کر کہتے ہیں، بچیاں بتاتی ہیں کہ جی آپ کوئی ایسا درس کیوں نہیں دیتے جس میں ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق بھی تو بتائے جائیں۔ میں کہتا ہوں سر آنکھوں پر ماں باپ کے حقوق۔ جو آدمی اس درجے میں داخل ہوتا ہے، اس کیٹیگری میں داخل ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ سر آنکھوں پر اس سے انکار ہی نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے جس وقت یہ لفظ زبان سے نکالتے نا کہ اولاد نافرمان ہے، کبھی سوچا کریں اولاد کیوں نافرمانتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اپنے رویے اور ہماری اپنی ناانصافیوں کی وجہ سے اولاد نافرمان؟ لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو فرق ہمارے معاشرے میں روا رکھا جاتا ہے، لڑکے کو ہر اچھی چیز پکڑا دو اور لڑکی کو سوکھے میں رکھا دو، یہ جو ناانصافی ہے۔ پھر لڑکے کی ہر بات مان لو، لڑکا ضد کر کے بھی اپنی بات منوا لے گا، اور لڑکی کی کوئی بھی بات نہ مانو، اس کو اندر ہی اندر گھٹنے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ جو ناانصافی کا رویہ ہے، اس ناانصافی نے اولاد کو ماں باپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اس ناانصافی نے اولاد کو نافرمان بنایا، اس ناانصافی نے گھروں کو جہنم کا نمونہ بنایا، اس ناانصافی نے معاشرے کے اندر بے رحمی کو رواج دیا ہے۔ لوگ کہتے صاحب میری اولاد بے رحمی ہو کا شکار ہو گئی، میری اولاد بے رحمی کا شکار ہو گئی۔ کبھی غور کیا اولاد بے رحمی کا شکار کیوں ہوئی ہے؟ آج کے اس دور کے اندر اگر لڑکی بے باک ہو جائے، آزاد ہو جائے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پر کلک کا ٹیکا لگا دیا، ہماری پیشانی کے اوپر ایسا داغ لگا دیا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ لیکن کبھی غور کیا اس بات کے اوپر، کبھی سوچا اس بات کے اوپر کہ اس لڑکی کے اندر اتنی جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ اس لڑکی کو اس منزل تک، اس موڑ تک پہنچانے میں کردار کس کا ہے؟ کبھی نہیں کوئی غور کرتا، ہمیشہ شکوہ ہوتا ہے، ہمیشہ شکایت کیا اولاد بڑی نافرمان ہے، کوئی دعا بتا دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی وظیفہ بتا دے، کچھ بتا دے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑی دعا اولاد کی تربیت ہے، اور اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتا ہی انصاف کے ساتھ۔ نا انصافی کے ساتھ کبھی بھی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ہم اسی زمانے جاہلیت کی پرانی ڈگر کے اوپر واپس جا رہے ہیں۔ آج بھی لڑکی کی پیدائش کو باعث عار سمجھا جاتا ہے اور لڑکے کی پیدائش کے اوپر لڈو بانٹے جاتے ہیں۔ جہاں کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی، بس اس لڑکی کی ماں کی خیر ہوئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس بچی کی خالق کو اس کی ماں ہے، سارے کا سارا ملبہ اس کو بتا دیا۔ یہ ناانصافیاں ہیں معاشرے کی۔ اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ جب کسی عورت کا نکاح کیا جائے، اگر لڑکی کماری ہو تو بھی، اور شوہر دیدہ ہو، مطلقہ ہو یا بیوہ ہو تو بھی اس سے اجازت لی جائے۔ اور کماری لڑکی کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہ جائے تو اس کی خاموشی بھی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تیرا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیں، تو اگر وہ خاموش رہ جائے تو اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ اور اگر شوہر دیدہ مطلقہ عورت ہے یا بیوہ عورت ہے تو وہ اپنی زبان سے کہے، بتائے ہاں جی مجھے یہ رشتہ پسند ہے، یہ مجھے رشتہ ناپسند ہے۔ عورت کی، لڑکی کی مرضی معلوم کی جائے۔ یہاں تو اگر لڑکی اپنی مرضی کا اظہار کر دے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تو گولی چلا دی، اس نے تو بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب۔
ایک خاتون آئی نبی اسلام کے پاس، خاتون آئی نبی اسلام کے پاس، کہنے کہ رسول اللہ میرا باپ جس شخص کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہتا ہے، جس شخص کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے، میں نہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو اجازت دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کیسی گستاخ ہو گئی ہے، بدتمیز، تجھے تمیز نہیں ہے، شرم نہیں ہے تجھے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا جب نکاح کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ارادہ فرمایا تو پہلے جا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، اور جب معلوم ہوا کہ فاطمہ کی مرضی ہے، فاطمہ مطلب ناراض نہیں ہے، اس رشتے کو پسند کرتی، نبی علیہ السلام نے نکاح کروا دیا۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں نے آپ کو بتایا اس سورت کا عنوان یہ سورت النساء، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے فرائض، عورتوں کے حوالے سے اس سورت کے اندر بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ ہماری شریعت نے ہمارے لیے رہنمائی فراہم کی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اپنے سے خود دور کرتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پر لڑکے تو خیر ویسے ہی صبح کو گھر سے نکلتے شام کو گھر واپس آتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ اب اس وقت کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے، لڑکیاں بچیاں اپنے ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں وہ بچیوں کا کالج ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے، کبھی کسی بچی کو کوئی شکایت، کسی بچی کو کوئی شکایت، اور وہ شکایت ایسی نہیں ہے کہ ناجائز شکایت، قابل غور ہے، قابل فکر ہے، لیکن ماں باپ اپنے سر کے اوپر یہ تاج سجا کے نا کہ ہم ماں باپ ہیں، بس ان کے نزدیک ماں ہونا باپ ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کے بعد اولاد کو کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں۔ اور ہمارا یہ کام ہی نہیں بنتا کہ ہم اولاد کی سنیں۔ جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا نتیجہ لامحالہ پھر اولاد کی والدین کے ساتھ دوری کی شکل میں نکلتا ہے۔ خدا کے پاس اس پہلو سے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہر وقت اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد کو نافرمان ہمارے اپنے رویے نے بنایا؟ جب غور کریں گے، جب تجزیہ کریں گے، آپ کو وجہ یہی ملے گی، اس کے علاوہ دوسری وجہ بہت کم ملے گی، بہت کم دوسری وجہ۔ اس لیے اس سورہ نساء کے اندر جو بنیادی حقوق اور جو بنیادی فرائض متعین کیے گئے، ان بنیادی حقوق اور ان بنیادی فرائض سے شناسائی اور آگاہی ہر مرد کا اور ہر عورت کا بنیادی حق ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سورہ نساء اس کی تعلیم بچوں اور بچیوں دونوں کو دینی چاہیے، دونوں کو جو ہے وہ اس کی تعلیم سے روشناس کرانا چاہیے، تاکہ شریعت کا منشا بھی واضح ہو جائے اور ہمارے گھر بھی پریشانیوں سے اور یعنی ذہنی طور پر تکلیفوں سے نجات پا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ واقعہ